نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے قل لی قولا ینفعنی ولا تؤثر علی، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ایسی بات بتائیں ینفعنی جو مجھے فائدہ دے، ولا تؤثر علی، اور آپ ایسی بات بتائیں جو مختصر ترین ہو، ولا تؤثر علی، اتنی لمبی بات نہ بتائیں جس کو میں یاد نہ رکھ سکوں، ولا تؤثر علی اعیہ واعقلہ، آپ اتنی مختصر بات بتائیں اعیہ جس کو میں اپنے پلے باندھ لوں، واعقلہ، اور میں اس پر غور و فکر کیا کروں۔ اب میرے عزیز بھائیو، سوال کرنے والے کے سوال کے اندر کتنی تاکید ہے، تائید ہے کہ مجھے ایسی بات بتائیں جو بات بھی چھوٹی ہو، بات بڑی بھی نہ ہو، مختصر ترین بات ہو، اور ایسی بات ہو جسے میں اپنے پلے باندھ لوں، اپنے دل دماغ میں اس کو جگہ دے دوں، وَأَعِيهِ وَأَعْقِلُهُ، اور میں اس بات کو سمجھا کروں، اس پر غور و فکر کیا کروں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس چیز پر عمل کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی لا تغضب، آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ چھوٹی سی بات ہے، مگر آج دیکھ لیں ہمارے اندر اتنی کمی پائی جاتی ہے، اتنی کمی پائی جاتی ہے کہ وقتی طور پر انسان کو غصہ آ جاتا ہے، انسان کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، مگر اپنے دل سے اس غصے کو انسان نکالتے نہیں۔ 10 دن گزر جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، بڑھاپا چھا جاتا ہے، مگر انسان اپنے دل سے غصہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس سے یہ غلطی ہوئی تھی، اپنے دل سے غصہ ہی نہیں جاتا۔ میں اس سے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا کیونکہ اس نے فلاں موقع پر ایسے کیا تھا، اس کا غصہ آج بھی میرے دل میں موجود ہے۔ کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ نبی علیہ السلام مختصر ترین نصیحت کرتے ہیں، صحابی کو فرمایا لا تغضب، آپ غصہ نہ کریں، اپنے دل کے اندر غصے کو جگہ نہ دیں، ہر وقت غصے میں رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی اور بات، فرمایا یہی بات ہے۔ اللہ کے رسول کوئی اور بات، فرمایا یہی بات ہے۔ اللہ کے رسول کوئی اور بات، کوئی اور نصیحت، کوئی اور چھوٹی سی مختصر ترین اور نصیحت، اس کے ساتھ فرمایا فردد مرارا 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 ذالک، میرے صحابی یہی بات ہے، یہی بات ہے، یہی بات ہے، اسی کو یاد کر لو، اسی کو سمجھ لو، اسی کو پلے باندھ لو، دین دنیا بہتر ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، کتنی مختصر ترین بات نبی علیہ السلام نے صحابی کو کہی۔ اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنا غور و فکر کرنے والے، اتنا غور و فکر کرنے والے، وہ صحابی کہتے ہیں ففکرت ذالک، میں سوچتا رہتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف ایک ہی بات کیوں کہی ہے، ایک ہی بات، ایک ہی نصیحت مجھے کیوں کی گئی ہے، کیوں کہی گئی ہے۔ صحابی کہتے ہیں ففکرت ذالک، میں سوچا یہی کرتا، کہتے ہیں میں نے یہی سوچنا شروع کر دیا جب مجھے سمجھ آئی ان الغضب یجمع الشر کلہ، میں سوچتا رہتا تھا، تب جا کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو غصہ ہے تمام قسم کی برائیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ جو غصہ ہے تمام قسم کی برائیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ جب انسان غصہ کرتا ہے، غصہ کھا جاتا ہے، دل میں غصے کو پال لیتا ہے، جگہ دے دیتا ہے، تو کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان پھر حسد بھی کرتا ہے، انسان بغض رکھتا ہے، انسان کینہ رکھتا ہے، انسان گالیاں دیتا ہے، انسان تکبر کرتا ہے اور کسی کے اوپر بہتان لگا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل کے اندر غصہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ وصیت کی ہے، یہ نصیحت کی ہے، دین دنیا کی بلائیاں کامیابیاں اسی کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال ربنا عز وجل في مقام آخر وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قالوا وكيف يستعمل قال يوفقه لأعمال صالح قبل الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز بھائیو، سورہ قاف کے اندر اللہ رب العالمین چند چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ جو شخص صحیح سلامت دل رکھتا ہے اور غور و فکر کرنے والا ہے، وہو شہید توجہ کے ساتھ بات کو سننے والا ہے، ان فی ذلک لذکریٰ یقیناً اس کے لیے اس کے اندر بہت ہی بڑی نصیحت ہے، بہت ہی زیادہ نصیحت ہے۔ عزیز بھائیو، وہ چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ بے شمار مواقع کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے سوال کیا کرتے تھے، آپ ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ باہر سے کوئی اعرابی لوگ آتے، وہ آ کر سوال کرتے، آپ ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ بہتر زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بہت زیادہ نصیحتیں کی ہیں، بہت زیادہ وصیتیں کی ہیں۔ مسند احمد کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے قل لی قولا ینفعنی ولا تکثر علی، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ایسی بات بتائیں ینفعنی جو مجھے فائدہ دے، ولا تکثر علی، اور آپ ایسی بات بتائیں جو مختصر ترین ہو، ولا تکثر علی، اتنی لمبی بات نہ بتائیں جس کو میں یاد نہ رکھ سکوں، ولا تکثر علی اعیہ واعقلہ، آپ اتنی مختصر بات بتائیں اعیہ جس کو میں اپنے پلے باندھ لوں، واعقلہ، اور میں اس پر غور و فکر کیا کروں۔ اب میرے عزیز بھائیو، سوال کرنے والے کے سوال کے اندر کتنی تاکید ہے، تائید ہے کہ مجھے ایسی بات بتائیں جو بات بھی چھوٹی ہو، بات بڑی بھی نہ ہو، مختصر ترین بات ہو، اور ایسی بات ہو جسے میں اپنے پلے باندھ لوں، اپنے دل دماغ میں اس کو جگہ دے دوں، وَأَعِيهِ وَأَعْقِلُهُ، اور میں اس بات کو سمجھا کروں، اس پر غور و فکر کیا کروں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس چیز پر عمل کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی لا تغضب، آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ چھوٹی سی بات ہے، مگر آج دیکھ لیں ہمارے اندر اتنی کمی پائی جاتی ہے، اتنی کمی پائی جاتی ہے کہ وقتی طور پر انسان کو غصہ آ جاتا ہے، انسان کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، مگر اپنے دل سے اس غصے کو انسان نکالتے نہیں۔
10 دن گزر جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، بڑھاپا چھا جاتا ہے، مگر انسان اپنے دل سے غصہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس سے یہ غلطی ہوئی تھی، اپنے دل سے غصہ ہی نہیں جاتا۔ میں اس سے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا کیونکہ اس نے فلاں موقع پر ایسے کیا تھا، اس کا غصہ آج بھی میرے دل میں موجود ہے۔ کون ہے جسے غلطی نہیں ہوتی؟ کون ہے جسے گناہ نہیں ہوتا؟ نبی علیہ السلام مختصر ترین نصیحت کرتے ہیں، صحابی کو فرمایا لا تغضب، آپ غصہ نہ کریں، اپنے دل کے اندر غصے کو جگہ نہ دیں، ہر وقت غصے میں رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی اور بات، فرمایا یہی بات ہے۔ اللہ کے رسول کوئی اور بات، فرمایا یہی بات ہے۔ اللہ کے رسول کوئی اور بات، کوئی اور نصیحت، کوئی اور چھوٹی سی مختصر ترین اور نصیحت، اس کے ساتھ فرمایا فردد مرارا 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 ذالک، میرے صحابی یہی بات ہے، یہی بات ہے، یہی بات ہے، اسی کو یاد کر لو، اسی کو سمجھ لو، اسی کو پلے باندھ لو، دین دنیا بہتر ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیو، کتنی مختصر ترین بات نبی علیہ السلام نے صحابی کو کہی۔ اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنا غور و فکر کرنے والے وہ صحابی کہتے ہیں ففکرت ذالک، میں سوچتا رہتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف ایک ہی بات کیوں کہی ہے، ایک ہی بات، ایک ہی نصیحت مجھے کیوں کی گئی ہے، کیوں کہی گئی ہے؟ صحابی کہتے ہیں ففکرت ذالک، میں سوچے یہی کرتا، کہتے ہیں میں نے یہی سوچنا شروع کر دیا جب مجھے سمجھ آئی ان الغضب یجمع الشر کلہ، میں سوچتا رہتا تھا، تب جا کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو غصہ ہے تمام قسم کی برائیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ جو غصہ ہے تمام قسم کی برائیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ جب انسان غصہ کرتا ہے، غصہ کھا جاتا ہے، دل میں غصے کو پال لیتا ہے، جگہ دے دیتا ہے، تو کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان پھر حسد بھی کرتا ہے، انسان بغض رکھتا ہے، انسان کینہ رکھتا ہے، انسان گالیاں دیتا ہے، انسان تکبر کرتا ہے اور کسی کے اوپر بہتان لگا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل کے اندر غصہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ وصیت کی ہے، یہ نصیحت کی ہے، دین دنیا کی بلائیاں کامیابیاں اسی کے اندر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس چیز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خالہ زاد بھائی ہیں مصطح بن اساسہ، امی عائشہ صدیقہ کائنات عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر معاذ اللہ نعوذ باللہ تہمت لگتی ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ تہمت لگانے والوں میں جو لوگ شریک ہیں ان میں سے ایک مصطح بن اساسہ میرے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح بن اساسہ کو خرچہ دیا کرتے تھے، منتھلی دیا کرتے تھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا کرتے تھے، کھانے پینے کے لیے دیا کرتے تھے، پہننے کے لیے لباس دیا کرتے تھے۔ جب پتہ چلا ہے کہ میری بیٹی کے اوپر ایسے جو ہے نا تہمت لگی ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کی طہارت کو قرآن مجید میں نازل کر دیا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، کہتے ہیں آج کے بعد مصطح بن اساسہ کو کچھ بھی نہیں دیا جائے، واللہ لا انفقو علی مصطح شیئن ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح بن اساسہ کے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں کروں۔ میرے عزیز بھائیو، ہماری ذات کے اوپر بہن، بیٹی، ماں، بیوی، یہ تو رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان غیرت میں آ جاتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم ان کی بات نہیں کرتے، اپنی ذات کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے، ہم اس کا خیال رکھنے والے ہوں، تو الزام لگانے کے بعد کیا ہم اس کا خیال رکھیں گے؟ اس کو توجہ دیں گے؟ اس کی کسی ضرورت کو پورا کریں گے؟ میرے عزیز بھائیو، ایسے عزیز بھائیو یہ چھوڑیں، یہ جمعے کے خطبے کے خلاف یہ بات ہے، شریعت نے اس عمل سے روکا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے جو بڑی بات ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول مبارک ہے۔ اپنی اس چیز کو نبی علیہ السلام کی سیرت کے آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے، اگر جگہ ہے وہ بیٹھ جائیں گے، ورنہ آپ ان کو دوسری جگہ پر جانے دیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں کہ آج کے بعد مصطح کا خرچہ روک دیا جائے، مصطح کو آج کے بعد خرچہ نہیں دیا جائے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا ہے، فرمایا اللہ والوں کی علامت کیا ہوتی ہے، نشانی کیا ہوتی ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ والے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ والے معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی تہمت لگی ہے، اتنی بڑی تہمت لگی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ آپ ان کی اس بات کو دل میں رکھ رہے ہیں، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کر لے۔ اتنی بڑی اگر انہوں نے تہمت لگائی ہے، آپ صبر کرتے ہیں، صبر کریں، آپ ان کا خیال پہلے کی طرح رکھیں۔ اگر خیال رکھیں گے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اس آیت کی تفسیر میں یہ بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا بھی کھلایا ہے نا، تو آپ اس کو یہ بات نہ کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں، یہ بات دیکھنے میں ہمیں عجیب سی لگتی ہے، ہم کسی نیک بندے کو کھانا اس لیے کھلاتے ہیں، اس کو گزارش کریں گے آپ میرے لیے دعا کر دیں، کہتے ہیں آپ کسی کو اتنی بات بھی نہ کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دینا، کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نکرانی کو کہا ہے پانی لے کر آؤ، خادمہ نکرانی پانی پیالہ ہے، اس کے اندر گرم پانی ہے، لے کر آ رہی ہے۔ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچی ہے، پیالہ ہاتھ سے گر جاتا ہے، ہاتھ سے پیالہ گرا ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے اوپر پانی بھی گر پڑا، پیالہ نیچے گرا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا، گرم پانی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ گر پڑے۔ اتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے، تکلیف سے آہ نکل چکی ہے۔ نکرانی نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور دیکھتے ساری قرآن مجید کی آیت پڑھ دی، قرآن مجید کی آیت پڑھ دیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے ہیں، آہ نکل گئی ہے۔ اور انسان کو تو دکھ ہوتا ہی ہے، ہمارا کوئی ملازم ہو، کوئی نوکر ہو جس کو تنخواہ کے اوپر رکھا ہو، اس سے ایسی حرکت ہو جائے، ہم تو گالیاں نکالتے ہیں، اس کے گریبان تک آتے ہیں، اس کو زندہ رہنے کے لیے نہیں چھوڑتے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نکرانی سے غلطی ہوئی ہے، گرم پانی پاؤں کے اوپر گرا ہے، اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھ دی ہے کہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں۔ اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، گرم پانی پاؤں کے اوپر گرا ہے، ساتھ ہی کہتے ہیں جاؤ تم کو معاف کیا ہے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غلطی تمہاری ہے، جاؤ تم کو معاف کی ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ اللہ کے لیے تم کو آزاد بھی کر دیا۔ پانی لے کر آئی ہے، پانی گرایا، پیالہ ٹوٹ گیا، گرم پانی پاؤں پہ گرا، اور ساتھ کیا کہا کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھا، غصے کو پی لیا، تم سے درگزر کر لیا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی رضا کے لیے تم کو آزاد کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نصیحت ہے کہ آپ معافی کا درس سیکھیں۔ آپ کے ساتھ بھائی رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، فیملی ہے، کتنے افراد ہیں، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، دوست سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ درگزر سے کام لیا کریں، اپنے دل کے اندر کبھی بھی غصے کو جگہ نہ دیا کریں، اپنے دل کے اندر غصے کو پالا نہ کریں۔ ہمیشہ کوئی بھی بات ہوئی تو اس بات کو یاد کر لینا، فلاں موقع پر اس نے ایسے کیا تھا، اور وہی بات کا تذکرہ کرنا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی چیز کے بارے میں رہنمائی کی ہے، لا تغضب، اے میرے صحابی آپ غصہ نہ کیا کرو۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا جو بچہ جوان ہو گیا ہے اس کو فلیتزوج، جو شادی کی نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا طریقہ بتایا ہے، فرمایا آپ جب اپنے بیٹی کا یا بیٹے کا نکاح کرتے ہیں، یہ رشتہ تلاش کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کے اندر جو بنیاد ہے آپ نے دین کو رکھنا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ بیٹے یا بیٹی کا نکاح
کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بنیاد اللہ کے دین کو رکھنا ہے، بنیاد اس بات کو رکھنا ہے اس کے پاس عقیدہ توحید ہے یا نہیں، یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، اس چیز کو بنیاد بنانا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بیٹے بیٹی کا نکاح کرتے ہوئے دین اسلام کو بنیاد نہیں بنائے گا، اللہ تعالیٰ زمین کے اندر فساد پیدا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ زمین کے اندر فساد اتنا برپا کر دیں گے کہ زمین میں ہر طرح کی برائی عام ہو جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو نکاح کرتے ہوئے دین اسلام کو بنیاد نہیں بنائے گا، اللہ تعالیٰ کی زمین فساد سے، زنا سے، برائی سے بھر دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج اس گئے گزرے حالات کے اندر اس بات کو ملحوظ خاطر کون رکھتا ہے؟ پہلے نمبر کے اوپر دیکھا جاتا ہے ان کا ہے کیا، ان کا بچہ کیا کرتا ہے، دولت کتنی ہے ان کے پاس، بچہ ان کا پڑھا ہوا کتنا ہے۔ آپ نے دنیا کی ڈگریاں تو دیکھ لی ہیں، میرے عزیز بھائیوں دین میں سے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اس کو صحیح طرح سے چیز ہے کلمہ نہ آتا ہو، صحیح طرح سے سورہ فاتحہ نہ آتی ہو، صحیح طرح سے وضو کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، صحیح طرح سے غسل کرنا نہ آتا ہو۔ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے جنت تلاش کی ہے یا جہنم تلاش کی ہے؟ بیٹی کے لیے صراط مستقیم تلاش کر رہے ہیں یا اپنے بیٹے کو جہنم کے رستے کے اوپر ڈال رہے ہیں؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا اسے اللہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے گا۔ اور ہم نے اپنا ہم سفر ساتھی کس کو بنایا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ماننے والے، نبی اسلام کے ماننے والے، اللہ کی قسم آپ ان کی زندگی کو دیکھیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ اتنی مرتبہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اتنی مرتبہ سنا ہے کہ کلاس کے اندر درس حدیث دے رہے ہیں، شاگرد آیا، کہا تم اتنی دیر سے کہاں تھے؟ کہا میری بیگم فوت ہو گئی تھی، میری والدہ کمزور ہے، بیمار ہے، میں اس کی خدمت کر رہا تھا۔ کہا آگے شادی کر لی ہے؟ کہا میں نے آگے شادی نہیں کی۔ کہا اپنے گھر جاؤ، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ مدینہ کے گورنر نے کہا تھا کہ اے سعید اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو۔ میرے عزیز بھائیوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں عزیز دنیا ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی کھیتی کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی رونقوں کو، رنگینیوں کو، مال و دولت کو، گاڑیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال کے اندر اللہ کے دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ دین ہے تو سب کچھ ہے۔ برے صغیر کے اندر بہت بڑے محدث گزرے ہیں، محدث نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کے دور کے بڑے بڑے محدث جو ہیں، آج کے دور کے بڑے بڑے علماء جو ہیں، ان کے شاگردوں میں سے عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، آنکھوں سے نبینے، 4 بھائی تھے۔ والد محترم نے کیا گیا کہ اپنے 3 بیٹوں کو دنیا پڑھا دی ہے، اور جو بیٹا نبینا ہے اس کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اور کسی کو خواب آتی ہے کہ خواب کے اندر ان کے والد محترم ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بتائیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلوک کیسا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے اور تو کوئی نیکی کام نہیں آئی، میں نے اپنے ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، عالم بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی وجہ سے معاف کر دیا، ایک بیٹے کی وجہ سے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب جو میں مثال آپ کو سنانے لگا ہوں، موجودہ دور کے نایاب عالم دین شیخ الحدیث عبدالستار حماد حافظہ اللہ تعالی، ہم ان کے پاس قرآن مجید کی تفسیر کا دورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ ہمیں خود سنایا۔ کہتے ہیں کہ جب میری شادی ہونے لگی تھی، ہم نکاح کرنے کے لیے لڑکی والوں کے گھر میں گئے۔ کہتے ہیں ہمارے ساتھ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ راجوال کے ہمارے ساتھ ہیں، 2-4 لوگ ہم ان کے گھر میں چلے گئے ہیں، نکاح ہونے لگا تو ان کی صاحبزادی سے میرا نکاح تھا، میری شادی تھی۔ کہتے ہیں نکاح ہونے لگا، ہم نے کہا کہ جی آپ کیا حق مہر کیا لکھوانا پسند کریں؟ کہتے ہیں اتنی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو قرآن مجید کے 18 سپارے یاد کروائے، زبانی حفظ کروائے۔ اپنی بیٹی کو میں نے قرآن مجید کے 18 سپارے حفظ کروائے، 12 سپارے رہتے ہیں۔ آپ میری بیٹی کو 12 سپارے حفظ کروا دینا، اسی چیز کو میں حق مہر میں لکھ دیتا ہوں۔
ہمارا تمہارا جو حق مہر ہے وہ یہی ہے، 18 سپارے میری بیٹی کو یاد ہیں، 12 سپارے آپ یاد کروا دینا، اسی بنیاد کے اوپر نکاح ہو جاتا ہے۔ عبدالستار حماد حافظ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا نکاح ایسے ہو گیا، اب میں ان کو لے کر اپنے گھر میں آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ انہوں نے 12 سپارے جو باقی تھے وہ بھی یاد کر لیے، قرآن مجید کے حافظہ بن گئے، خود بھی قرآن مجید کے حافظ اور بیوی بھی قرآن مجید کی حافظہ۔ اور میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے دیے اور 3 بیٹیاں دی ہیں۔ درس دیتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے 7 بیٹے دیے ہیں، 3 بیٹیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ 10 کے 10 حافظ قرآن ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، برکت یہ ہے، رحمت یہ ہے۔ آج کل ہمارے گھر خیر و برکت سے خالی کیوں ہیں؟ ہماری بنیاد ہی اس چیز کے اوپر نہیں ہوتی، دین ہماری بنیاد نہیں ہوتا۔ اگر دین ہماری بنیاد نہیں ہے تو پھر ہمارے گھر میں خیر کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی، سلوک کہاں سے آئے گا، اللہ کی رحمت کیسے ہمارے گھر کے اندر آئے گی جب ہماری بنیاد کے اندر دنیا شامل ہے، جب ہماری بنیاد کے اندر وہ چیز شامل ہے جس کی حیثیت اللہ کی نظروں میں ہے ہی نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت کی ہے، فرمایا آپ اپنے بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، بنیاد سب سے پہلی جو بنیاد ہے، اول جو بنیاد ہے، آپ دین کو رکھا کریں۔ دین کی برکت ہی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ نبی علیہ السلام کی وصیت ہے، نصیحت ہے کہ آپ جب نکاح کرتے ہیں تو بنیاد دین رکھا کریں۔ عزیز بھائیو، تیسری جو بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ دین پڑھتے ہیں، جو لوگ دین پر محنت کرتے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں اور اپنا وقت اسی چیز کے اندر قربان کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرنے کے اندر، حدیث کو یاد کرنے کے اندر، تفسیر کو یاد کرنے کے اندر، میرے عزیز بھائیو، ان لوگوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ غلطیاں تمام قسم کے انسانوں کے اندر موجود ہیں، کسی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، تمام لوگوں کے اندر غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، کمزوریاں موجود ہوتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک عالم دین اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، کہتے تھے جب میں پڑھا کرتا تھا تو مجھے ایک شخص تھا جو مجھے کبھی لباس خرید کر دیا کرتا تھا، جو مجھے کبھی کتابیں خرید کر دیا کرتا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، دین پر خرچ کیا ہوا کیسے کام آتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے کبھی اس نے لباس خرید کر دینا، کبھی مجھے کتابیں خرید کر دینی، کبھی عید کے اوپر میرا خیال رکھنا، کبھی چپکے چپکے میری مدد کرنا۔ کہتے ہیں آج اتنے سال ہو گئے ہیں، وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے، میں ہر روز رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، جہاں میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، میں اس اللہ کے بندے کے لیے رو رو کر دعائیں کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ جن لوگوں کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس بندے کے پاس دین کا علم ہے، حقیقت کے اندر اگر اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے تو یہ بندہ ہے۔ اللہ کا ڈر رکھنے والا حقیقت کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ ہے جن کے پاس دین کا علم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، دنیا کے لیے، دنیا کے دکھلاوے کے لیے ہم کتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں، مگر قرآن حدیث کے طلباء کے اوپر، قرآن حدیث پڑھنے والوں کا کتنا ہم خیال رکھتے ہیں۔ عید کے موقع آئیں، خوشیوں کے موقع آئیں، اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، جو لوگ دین پڑھنے والے ہیں، جو کتاب و سنت کے حامل ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں فرمائی ہیں، جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو کی ہیں، ان کے توسط سے آج اس امت تک پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیز بھائیو، ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، قاری عمر فاروق صاحب، ان کے والد محترم رضائی الہی سے وفات پا چکے ہیں. ان کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کو اور جتنے دنیا سے ہمارے بھائی بزرگ والدین مائیں بہنیں مومن مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جنت الفردوس کے اندر درجات کو بلند فرمائے. عزیز بھائیوں، ہمیں دعا کے لیے جب کہا جاتا ہے تو دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، آج کسی کے لیے اگر دعا کر رہے ہیں کل کو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا ہوگا. سچی بات ہے، ایسے ایسے لوگ دیکھیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی اور تو کیا ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ بھی ان کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ عمل اس کو خود پہلے اپنانا چاہیے، اپنے بچوں کو اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. کتنے زیادہ بھائی ہیں جنہوں نے گزارش کی ہے کہ ہمارے لیے جمعے کے اندر دعا کروائی جائے کہ ہم بہت زیادہ بیمار ہیں. شاہد بھائی کے والد محترم ہیں اور بہت زیادہ بھائی ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء جنة الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر الذين يقاتلون في سبيلك في كل مكان. اللهم عندي إخواننا المسلولين. اللهم احت بهم آمنين سالمين فاتحين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة متقبلة، شهادة متقبلة في سبيلك في ساحة القتال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.